کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سالگرہ کا کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم مناتے ہیں تو ہمیں تاریخ تو معلوم ہوگی نا، لیکن نہیں، تاریخ کسی کو معلوم نہیں، اور کوئی اتنا بیوقوف بھی نہیں کہ اس کو تاریخ بھی معلوم ہو، اس کے بعد بھی یہ کام اور یہ جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ سب کرے۔ آپ کو ابھی تو غصہ آ رہا ہوگا، لیکن اللہ سے امید ہے کہ آپ جب میری بات سنیں گے تو آپ کا یہ غصہ ضرور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب یہ شروع کیسے ہوا؟ تاریخی شواہد تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 3000 سال قبل یہ جو عمل ہے یہ مصر کے جو فرعون ہوتے تھے وہاں سے شروع ہوا۔ اب وہاں سے کس طرح شروع ہوا کہ جب کوئی نیا فرعون تخت نشین ہوتا تھا۔ اچھا، ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو فرعون ہوتا تھا نا، یہ کسی بندے کا نام نہیں تھا۔ فرعون ہمارے تو نزدیک فرعون نا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو فرعون ایک رینک ہے، ایک عہدہ ہے، جو مطلب کوئی نیا فرعون جب تخت نشین ہوتا تھا تو اس کو ایک جنم کے طور پر دیکھا جاتا تھا، یعنی اس کی نئی پیدائش کے طور پر دیکھا جاتا تھا کہ یہ دوبارہ پیدا ہوا ہے، تو اسی خوشی میں سالگرہ منائی جاتی تھی۔ اب اس میں ایک اور بات شامل کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو فرعون ہوتا تھا اس کو عام انسان نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ اس کو دیوتا اور خدا مانا جاتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک انسان کو دیوتا خدا مانا جا رہا ہے، اور اس کی اس تخت نشینی پر کہ دوبارہ پیدا ہوا ہے اس پر یہ سالگرہ منا رہے ہیں، تو وہ کانسیپٹ یہ سب جاننے کے بعد کوئی کیوں کر یہ سالگرہ منائے گا، اور وہ بھی اپنے معصوم بچوں کے نام پر، اور پھر آج کل تو خیر بڑے لوگ بھی، جوان ہیں، سب منا رہے ہیں، علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کیک والا کنسیپٹ ہے نا، کیک اور اوپر موم بتی لگائی ہوتی ہے، یہ طریقہ یونانیوں سے آیا ہے، اور یہ جو یونانی لوگ ہوتے تھے یہ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے اور چاند کو اپنا دیوی مانتے تھے۔ اب اس کو خوش کرنے کے لیے روٹیاں بناتے تھے اور ان روٹیوں کے اوپر موم بتی جلا کر رکھتے تھے۔ اب اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دیوی ہم سے خوش ہو جائے گی، اور اس پر جو موم بتی کے اوپر جو روشنی جل رہی ہوتی تھی وہ چاند کی روشنی کی عکاسی کرتی تھی ان کے مطابق۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ عمل، اس کے پیچھے کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ عمل کس طرح شروع ہوا، یہ کانسیپٹ، یہ رسومات، یہ جتنے بھی خرافات ہیں، یہ سب جاننے کے بعد کوئی کیوں بنائے گا؟ آپ خود بتائیں۔ اور اگر کسی کو معلوم ہے، کچھ لوگوں کو تو معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ضد ہے، ایک انا ہے، تو وہ اس پر اڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، تو ان کو یہ سب ایک چھوٹا موٹا گناہ لگتا ہے، اس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔